سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو ناول جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سوبرز اور کرسیا دونوں اپنے لیے مخصوص رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بیٹھے شراب نوشی میں مصروف تھے۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ اس طرح اپنا کام دوسروں پر چھوڑ دینا حماقت ہی ہے سوبرز، اچانک کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار چونک پڑا۔ کس کام کی بات کر رہی ہو؟ سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی اس ڈان کیمیکلز فیکٹری کے بارے میں جس کے بارے میں ڈاکٹر احمد کے ڈرائیور نے بتایا تھا، کرسیا نے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم دونوں اسلحہ لے کر اس فیکٹری پر چڑھ دوڑتے؟ سوبرز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ احمقوں جیسی باتیں مت کیا کرو، لیکن معلومات ہم خود وہاں جا کر بھی تو حاصل کر سکتے تھے۔ یہاں احمقوں کی طرح بیٹھے انتظار تو نہ کر رہے ہوتے، کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ بیکار بیٹھنا تمہارے لیے انتہائی کوفت کا باعث بنتا ہے، لیکن ہم نظروں میں آ جاتے۔ پہلے بھی ہم سے حماقت ہوئی تھی کہ ہم خود ہی کنگی محلے کی طرف چلے گئے اس ڈرائیور کو تلاش کرنے۔ وہاں ہر آدمی ہمیں اس طرح دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہم مریخ کی مخلوق ہوں۔ اب اگر ہم اس فیکٹری میں جاتے اور وہاں جا کر ڈاکٹر احمد کے آنے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تو بھی ہمارا یہی حشر ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس تک یہ بات پہنچ جاتی تو وہ الٹا وہاں سے فارمولہ بھی لے جاتے اور ہمارا بھی آسانی سے خاتمہ کر دیا جاتا۔ اس لیے میں نے دانستہ اس ڈرائیور کو ہلاک کروا دیا تاکہ کسی اور تک معلومات نہ پہنچ سکے اور نہ اس فیکٹری سے معلومات حاصل کی جائیں کہ ڈاکٹر احمد کا وہاں کیا سیٹ اپ تھا۔ بنیادی معلومات ملنے کے بعد ہم وہاں اس وقت پہنچ کر کام کریں گے جب فیکٹری بند ہوتی ہے، سوبرز نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اصل میں یہاں کی زبان اور کافرستان کی زبان ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں زبانوں میں کافی فرق ہے، جس کی وجہ سے ہم وہاں کی زبان یہاں بولتے ہیں تو لوگ پوری طرح اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، کرسیا نے کہا۔ ہاں، اسی وجہ سے میں نے یہ کام کارل کے ذمے لگائے ہیں۔ کارل خاصا ذمہ دار آدمی ہے، وہ درست معلومات حاصل کر لے گا، سوبرز نے کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ سوبرز نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، رابرٹ بول رہا ہوں، سوبرز نے اپنا نیا نام بتاتے ہوئے کہا۔ کارل بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے کارل کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی رپورٹ؟ سوبرز نے کہا۔ سر، ڈرائیور والا کام تو بڑی آسانی سے کر دیا گیا ہے۔ اسے اس کے گھر میں داخل ہو کر گولی مار دی گئی اور حملہ آور بغیر کسی کو معلوم ہوئے وہاں سے واپس آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کارل نے کہا۔ وہ علاقہ تو انتہائی گنجان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گولی چلائی گئی ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا ہو؟ سوبرز نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمیں معلوم ہے سر کہ وہ علاقہ جہاں ڈرائیور رہتا ہے بے حد گنجان آباد ہے، اس لیے ہم نے اس علاقے کے ہی رہنے والے 2 آدمی وہاں بھیجے تھے اور انہیں ہدایت کر دی گئی تھی کہ وہ سائلنسر لگا پسٹل استعمال کریں، کارل نے جواب دیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ دوسرے اہم کام کا کیا ہوا؟ سوبرز نے کہا۔ اس بارے میں جو حتمی معلومات ملی ہیں ان کے مطابق ڈان کیمیکلز فیکٹری کے مین گیٹ کے ساتھ ہی اندر میٹرو بینک کی خصوصی شاخ موجود ہے اور اس کے اندر لاکرز بھی ہیں جو فیکٹری کے مالکان اور بڑے بڑے آفیسرز کے لیے مخصوص ہیں۔ فیکٹری میں 2 شفٹوں میں کام ہوتا ہے، اس لیے بینک کی بھی 2 شفٹیں کام کرتی ہیں۔ ڈاکٹر احمد فیکٹری مالکان کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے نام پر بینک میں اسپیشل لاکر موجود ہے اور اس لاکر کا نمبر 101 ہے۔ یہ ڈاکٹر احمد صاحب خود آپریٹ کرتے تھے، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر احمد کی ہلاکت کے بعد اس لاکر کو تو کھولا نہیں گیا، سوبرز نے کہا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی جناب، کارل نے جواب دیا۔ فیکٹری اور بینک کس وقت آف ہوتے ہیں اور وہاں کیا حفاظتی انتظامات ہیں؟ سوبرز نے پوچھا۔ رات 1 بجے فیکٹری اور بینک آف ہو جاتے ہیں اور صبح 8 بجے تک آف رہتے ہیں۔ اس دوران وہاں خاصی تعداد میں سیکیورٹی کے مسلح افراد موجود رہتے ہیں، کارل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم فوری طور پر اس لاکر کو کھول کر چیک کر سکیں؟ سوبرز نے کہا۔ وہاں پر تو سخت پہرا ہوتا ہے جناب، آپ جیسے حکم دیں، کارل نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارا آدمی وکی ہمیں مخصوص اسلحہ فراہم کر سکتا ہے؟ ہم خود وہاں ریڈ کریں گے، سوبرز نے کہا۔ جی ہاں، وکی کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اسے جو کہیں گے وہی وہ کرے گا، کارل نے کہا۔ اوکے، شکریہ،
سوبرز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ کام ہمیں خود کرنا ہے، کارل کے آدمی ہماری طرح تربیت یافتہ نہیں ہو سکتے، کرسیا نے کہا تو سوبرز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سٹنگ روم میں آ جاؤ، سوبرز نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا۔ یس سر، آنے والے نے سوبرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں بے ہوش کرنے والی گیس کے پسٹلز، سائلنسر لگے ہوئے پسٹلز اور خصوصی ساخت کے گیس کٹر چاہیے، کیا تم مہیا کر سکتے ہو؟ سوبرز نے کہا۔ یس سر، سوائے گیس کٹر کے باقی دونوں آئٹم تو یہاں موجود ہیں۔ گیس کٹر مارکیٹ سے لانے ہوں گے، لیکن کوئی خصوصی بات ہو تو بتا دیں تاکہ اس ٹائپ کے گیس کٹر لائے جا سکیں۔ آنے والے نے، جس کا نام وکی تھا، مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ہم نے ایک بینک لاکر کو گیس کٹر سے کاٹنا ہے، وہاں بجلی کی فراہمی بھی نہیں ہوگی، سوبرز نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں، وکی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ موجود تھا۔ اس نے بیگ میں سے سامان نکال کر میز پر رکھنا شروع کیا۔ سوبرز اور کرسیا دونوں سامان کو چیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اوکے، یہ سب بہترین اور اعلیٰ کوالٹی کے ہیں۔ تم نے انڈسٹریل اسٹیٹ کا ایریا دیکھا ہوا ہے؟ کرسیا نے وکی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس میڈم، وکی نے جواب دیا۔ وہاں ایک فیکٹری ہے، ڈان کیمیکلز فیکٹری، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ سوبرز نے کہا۔ خصوصی طور پر تو نہیں دیکھا، ویسے تو وہاں بے شمار فیکٹریاں ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، وکی نے جواب دیا۔ سنو، تم نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے، تمہارے باس کارل سے ابھی فون پر بات ہو چکی ہے۔ ہم نے رات 1 بجے کے بعد اس فیکٹری میں داخل ہو کر وہاں بنے ہوئے بینک کے ایک لاکر کو کاٹنا ہے اور وہاں سے ایک فائل حاصل کرنی ہے۔ تم ابھی جا کر اس فیکٹری کا راؤنڈ لگاؤ تاکہ تمام امکانی راستوں اور حالات کو چیک کر سکو، سوبرز نے کہا۔ یس سر، میں چیک کر لیتا ہوں، وکی نے کہا اور واپس مڑ گیا، اور پھر اس کی واپسی تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ہوئی۔ میں نے چیک کر لیا ہے جناب، فیکٹری کی 4 دیواری خاصی اونچی ہے اور اس پر حفاظتی انتظامات بھی ہیں، اس لیے ہمیں براہ راست پھاٹک کھولنا پڑے گا اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، وکی نے کہا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صرف ساتھ رہنا کیونکہ ہمیں یہاں کے مقامی راستوں کا علم نہیں، سوبرز نے کہا۔ یس سر، وکی نے جواب دیا، اور پھر رات 1:30 بجے کے قریب وہ ایک سیاہ رنگ کی کار میں سوار ہو کر رہائش گاہ سے نکل گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وکی تھا جبکہ سوبرز اور کرسیا دونوں عقبی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جناب، راستے میں 2 پولیس ناکے آئیں گے، وہ ہمیں تنگ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ 2 بڑے نوٹ مجھے دے دیں، میں انہیں راضی کر لوں گا، وکی نے کہا تو سوبرز نے 2 کے بجائے 10 بڑے نوٹ جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ جتنے دینا چاہو دے دینا، باقی خود رکھ لینا، سوبرز نے کہا۔ تھینک یو سر، وکی نے مسرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ناکے کیوں ہوتے ہیں؟ کرسیا نے پوچھا۔ فیکٹری ایریا ہے، یہاں ڈکیتی کی وارداتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے پولیس رات کو عارضی چیک پوسٹیں قائم کر لیتی ہے جسے ناکے کہا جاتا ہے، جہاں ہر گاڑی کو اور ہر گزرنے والے کو چیک کیا جاتا ہے، وکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم ہمارے بارے میں انہیں کیا کہو گے؟ کرسیا نے پوچھا۔ بڑے نوٹ کی جھلک اور ساتھ ہی یہ کہ آپ دونوں ہوا خوری کے لیے ادھر آئے ہیں اور بس، وکی نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو کرسیا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر واقعی 2 ناکوں پر انہیں روکا گیا، لیکن صرف ٹارچ مار کر سوبرز اور کرسیا کو دیکھ کر تصدیق کی گئی اور گاڑی آگے بڑھا دی گئی۔ وکی نے ایک بڑا نوٹ انہیں پہلے ہی دے دیا تھا۔ 2 بار ایسا ہوا، پھر وہ ایک ایسی سڑک پر پہنچ گئے جہاں کسی قسم کی کوئی ٹریفک نہیں تھی، حتیٰ کہ یہاں اکا دکا اسٹریٹ لائٹس روشن تھی، باقی بند تھی۔ یہ تو واقعی ویران سی سڑک آ گئی ہے، کیوں؟ سوبرز نے کہا۔ جناب، مین روڈ پر آگے بھی کافی ساری چیک پوسٹیں موجود ہیں، اس لیے میں سائیڈ روڈ سے نکل کر آیا ہوں۔ اب ہم جیسے ہی گھومیں گے اپنی مطلوبہ فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ جائیں گے، وکی نے جواب دیا۔ تم نے فیکٹری گیٹ کے سامنے پہنچنے سے پہلے کار سائیڈ میں روک دینی ہے، ہم نے باقاعدہ تیار ہونا ہے، سوبرز نے کہا۔ یس سر، وکی نے جواب دیا تو سوبرز نے اپنے پیروں میں پڑے ہوئے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے سائلنسر لگے 2 مشین پسٹلز نکال کر ایک پسٹل کرسیا کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا اپنی جیب میں ڈال کر بیگ میں سے گیس کٹر اور بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل بھی نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ سر، ہم فیکٹری کے قریب پہنچنے والے ہیں، وکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی رفتار کم کر دی۔ بس یہیں روک دو اور میری بات سنو، تم نے ان ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا ہے، سوبرز نے کہا تو وکی نے کار ایک گہرے اندھیرے علاقے میں لے جا کر روک دی۔ کار کی اندرونی لائٹ بھی بند تھی اور مین لائٹ بھی اس نے بند کر دی تھی۔ اب کار گہرے اندھیرے کا جز بن گئی تھی اور جب تک کوئی اس کے انتہائی قریب نہ آ جاتا اسے کار نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اس فیکٹری کے مین گیٹ سے ہمیں اندر جانا ہے،
اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم کار گیٹ پر روک دو گے، میں نیچے اتر کر گیٹ کی سائڈ میں اوٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا، تم 2-3 بار ہارن دو گے تو لامحالہ کوئی دربان گیٹ کھول کر باہر آئے گا، تو تم نے اسے کار کے قریب بلانا ہے، اور اگر ضروری سمجھو تو ایک بڑا نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دینا، میں اس دوران اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دوں گا، اور پھر عقب سے اس دربان کے سر پر پسٹل کا دستہ مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اندر جا کر بڑا پھاٹک کھول دوں گا، اندر موجود دربان بے ہوش پڑے ہوں گے، ہم تمام کارروائی مکمل کریں گے اور پھر انہیں بے ہوش چھوڑ کر واپس نکل آئیں گے۔ سوبرز نے پوری تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ سر، بے ہوش کر دینے والی گیس تو خاصی دیر تک فضا میں رہے گی، ایسی صورت میں ہم فوری طور پر فیکٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، وکی نے کہا۔ یہ خصوصی گیس ہے، یہ کھلی فضا کے لیے بنائی گئی ہے، یہ انتہائی مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جلد فضا میں تحلیل ہو کر غیر مؤثر ہو جاتی ہے، سوبرز نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے جناب، پھر چلیں، وکی نے کہا۔ میرے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا، کرسیا نے کہا۔ تم کار میں موجود رہو گی، ہو سکتا ہے کہ دربان کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو تم نے اسے سائلنسر لگے پسٹل سے ختم کر دینا ہے، سوبرز نے کہا۔ اوکے، کرسیا نے کہا تو سوبرز نے وکی کو کار فیکٹری کے پھاٹک پر لے جانے کے لیے کہا، اور وکی نے کار کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا، تھوڑی سی آگے بڑھا کر اس نے ہیڈ لائٹس آن کر دیں۔ سوبرز اور کرسیا دونوں الرٹ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار گھوم کر ایک دوسری بڑی سڑک پر پہنچ گئی اور پھر ایک مڑ کر ایک جہازی سائز کے پھاٹک کے سامنے رک گئے۔ سوبرز کار کا دروازہ آہستہ سے کھول کر باہر نکلا اور پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا تاکہ دروازے کے بند ہونے کی آواز فیکٹری کے اندر سنائی نہ دے سکے، اور پھر پنجوں کے بل دوڑتا ہوا وہ پھاٹک کی سائڈ میں جا کر وہاں موجود پھولوں کی بیلوں کی اوٹ میں ہو کر رک گیا۔ اسی لمحے وکی نے کار کا ہارن بجایا، 3 بار اس نے تیز ہارن دیا تو سوبرز نے چھوٹا پھاٹک کھلتے دیکھا تو وہ اور زیادہ بیلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ پھاٹک میں سے ایک مشین گن بردار سیکیورٹی کا آدمی باہر آیا اور پھر سیدھا کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی سوبرز بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ چھوٹا پھاٹک کھلا ہوا تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گیس پسٹل کا رخ اندرونی طرف کر کے 4-5 بار ٹریگر دبا دیا اور پھر تیزی سے پنجوں کے بل دوڑتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ وکی اس وقت سیکیورٹی اہلکار کو ایک بڑا نوٹ دے رہا تھا، اس لیے سیکیورٹی اہلکار پوری طرح ادھر ہی متوجہ تھا۔ سوبرز نے 2 قدم آگے بڑھائے اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور سیکیورٹی اہلکار گردن کی سائڈ پر زوردار ضرب کھا کر نیچے گرا ہی تھا کہ سوبرز نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گیس پسٹل جیب میں ڈالا اور جھک کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سیکیورٹی اہلکار کی گردن کے سامنے والے حصے پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا۔ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی سیکیورٹی اہلکار کا اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے نیچے جا گرا اور ساکت ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ سوبرز کا پہلے ارادہ اس کے سر پر پسٹل کا دستہ مارنے کا تھا، لیکن پھر عین موقع پر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ دربان نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی جو اس کی یونیفارم کا حصہ تھی، اس لیے پہلے اس کی گردن کی سائڈ پر ضرب لگا کر اسے نیچے گرا دیا اور پھر اس کی گردن کی ہڈی توڑ کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سوبرز نے جھک کر اس دربان کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیزی سے مڑ کر وہ دوڑتا ہوا کھلے چھوٹے پھاٹک سے اندر داخل ہوا۔ وہاں سامنے کئی مسلح افراد زمین پر ٹیڑے میڑے انداز میں بے ہوش پڑے تھے۔ سوبرز نے کاندھے پر موجود دربان کی لاش کو ایک طرف پھینک دیا اور دوڑ کر اس نے چھوٹا پھاٹک بند کر کے بڑا پھاٹک کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی سامنے موجود کار خاصی تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی تو سوبرز نے پھاٹک بند کر کے بڑا کنڈا لگا دیا۔ کار اندر رکتے ہی اس میں سے کرسیا اور وکی دونوں باہر آ گئے۔ تم نے پھاٹک کا خیال رکھنا ہے وکی، جب کرسیا میرے ساتھ آئے گی، سوبرز نے کہا، اور پھر وہ کرسیا کے ساتھ دوڑتا ہوا ایک سائڈ پر بنی ہوئی میٹرو بینک کی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ 1 منزلہ عمارت تھی اور اس کی وسعت بھی زیادہ نہیں تھی۔ ایک بڑا ہال تھا جس میں کاؤنٹر، کرسیاں اور میزیں پڑی ہوئی تھیں۔ اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ 2 دربان سامنے ہی بے ہوش پڑے تھے۔ ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سا آفس تھا، جبکہ اس آفس کے اندر سے ایک دروازہ لاکرز روم کے لیے کھلتا تھا۔ کارل نے پہلے ہی اسے ساری تفصیل بتا دی تھی، اس لیے وہ تیزی سے آفس میں آیا اور پھر بھاری دروازہ کھول کر لاکرز روم میں آ گیا۔ یہاں لاکرز کی 2 الماریاں موجود تھیں جن پر نمبرز لکھے ہوئے صاف دکھائی دیے۔ کل لاکرز صرف 20 تھے، لیکن ان کے نمبرز 100 سے شروع کیے گئے تھے۔ ڈاکٹر احمد کے لاکر کا نمبر 101 بتایا گیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ یہ دوسرا لاکر ہے۔ اس لاکر پر 101 کا مخصوص ہندسہ بھی درج تھا۔ سوبرز نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے گیس کٹر نکالا اور پھر اسے آن کر کے اس نے لاکر کا لاک کاٹنا شروع کر دیا۔ مخصوص گیس سے چلنے والا کٹر خاصا تیز رفتار اور خصوصی کٹر تھا،
اس لیے چند لمحوں میں ہی سوبرز لاکر کاٹنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے لاکر کھولا تو وہ اور اس کے ساتھ کھڑی کرسیا دونوں بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ لاکر میں کوئی کمپیوٹر ڈسک موجود نہیں تھی۔ البتہ ایک فائل موجود تھی۔ سوبرز نے فائل باہر نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے فائل کو واپس لاکر میں پٹک دیا۔ یہ تو اس ڈاکٹر کی جائیداد کے کاغذات ہیں، وہ فارمولا کہاں ہے؟ سوبرز نے غصے سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کارل کو صرف ایک لاکر کا پتہ چلا ہو، جبکہ ڈاکٹر احمد کے 2 لاکر ہوں، کرسیا نے کہا۔ او ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کیا اب یہ سارے لاکر کھولنے پڑیں گے؟ اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا، اور کسی بھی لمحے کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے، سوبرز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مینیجر کے آفس میں ان کا ریکارڈ موجود ہوگا، میں چیک کر کے آتی ہوں، کرسیا نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر واپس ہال کمرے میں چلی گئی جہاں آفس کا دروازہ تھا، جبکہ سوبرز نے گیس کٹر کی مدد سے ساتھ والا لاکر کاٹنا شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے اسے کھولا تو یہ لاکر بالکل خالی تھا، اس میں کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ ایک ہی لاکر ہے، 101، یہ دیکھو فائل، کرسیا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ فائل کے مطابق تو 20-25 لاکروں میں سے صرف 10 لاکرز الاٹ شدہ ہیں، باقی خالی ہیں، سوبرز نے فائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، صرف 11 لاکرز باقی خالی ہیں، کرسیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ان سب الاٹ شدہ لاکرز کو کھولوں گا، تم نمبرز بتاتی رہو، سوبرز نے کہا، اور پھر ان دونوں نے بڑے جوش و خروش سے کام شروع کر دیا۔ اب کوئی لاکر خالی نہیں تھا، لیکن کمپیوٹر ڈسک کسی میں بھی نہیں تھی۔ یا تو جائیداد کی فائلیں تھیں یا پھر سونے کے زیورات سے بھرے ڈبے۔ کئی لاکرز میں بھاری غیر ملکی کرنسی بھی موجود تھی۔ سوبرز ساتھ ساتھ فائلیں چیک کرتا رہا، جبکہ کرسیا زیورات کے ڈبے چیک کرتی رہی، اور پھر 11 کے 11 لاکرز چیک کر لیے گئے۔ یہ سارا پلان ہی غلط تھا۔ ایک سائنسدان اس قدر احمق نہیں ہو سکتا کہ 2 لاکرز میں فارمولا رکھے۔ آؤ چلیں، سوبرز نے آخرکار مایوسانہ لہجے میں کہا۔ یہ کرنسی اور زیورات تو لے لیں، کام آئیں گے، کرسیا نے کہا۔ لعنت بھیجو ان پر، ہم ڈاکو یا مجرم نہیں، پڑے رہنے دو انہیں یہیں، آؤ نکل چلیں، سوبرز نے غصیلے لہجے میں کہا تو کرسیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈبے واپس رکھ دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کار تیزی سے فیکٹری سے نکل کر آگے بڑھنے لگی۔ وکی نے کار باہر نکال کر بڑا پھاٹک اندر سے بند کر دیا، اور چھوٹے پھاٹک کو ویسے ہی بند کر کے وہ کار لے کر واپس اپنی رہائشی کالونی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس بار وکی نے ایسی سڑکوں کا انتخاب کیا تھا جن پر پولیس ناکے موجود نہیں تھے، اس لیے وہ اطمینان سے واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے تھے۔ وکی، یہ کار کسی اور جگہ لے جاؤ، صبح جب سیکیورٹی اہلکار کی لاش فیکٹری سے دستیاب ہوگی اور بینک کے لاکرز کھلے ہوئے ملیں گے تو پولیس نے لامحالہ ہماری کار کو چیک کرنا ہے۔ اس کا نمبر ان کے پاس موجود ہے، اس طرح ہم خواہ مخواہ مصیبت میں پھنس جائیں گے، سوبرز نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نمبر پلیٹ تبدیل کی جا سکتی ہے، اور اس کا کلر بھی، وکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو پھر ٹھیک ہے، سوبرز نے کہا، اور اندرونی کمرے کی طرف ڈھیلے قدموں سے بڑھتا چلا گیا۔ کرسیا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اب کیا کریں؟ اب تو وہ ڈرائیور بھی مارا جا چکا ہے، اب فارمولا کہاں سے تلاش کریں؟ سوبرز نے سٹنگ روم میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تو تھک گئی ہوں، تم بیٹھے سوچتے رہو، میں تو سونے جا رہی ہوں، صبح تازہ دم ہو کر سوچوں گی، کرسیا نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب اس حالت میں سمجھ بھی کچھ نہیں آتا۔ اوکے، میں بھی سوتا ہوں، صبح دیکھا جائے گا، سوبرز نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ خوابگاہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران ناشتے کے بعد بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک لوکل اخبار تھا، اور پھر ایک خبر کی ذیلی سرخی نے اسے چونکا دیا۔ اس ذیلی سرخی میں سائنسدان ڈاکٹر احمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ خبر کسی ڈکیتی کے بارے میں تھی۔ عمران نے خبر پڑھنا شروع کر دی، اور پھر جیسے جیسے وہ خبر پڑھتا جا رہا تھا اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ خبر کے مطابق ڈان کیمیکلز فیکٹری میں ایک بینک کی برانچ میں رات کو ڈکیتی ہوئی۔ ایک دربان کی لاش ملی تھی، جبکہ باقی تمام دربان بے ہوش پڑے ملے تھے۔ بینک کے لاکرز کو کٹر سے باقاعدہ کاٹا گیا تھا، اور خاص طور پر ڈاکٹر احمد کے نام پر جو لاکر تھا خصوصی طور پر کاٹ کر اس کی تلاشی لی گئی تھی۔ بینک مینیجر کے آفس سے اٹھائی گئی فائل بھی لاکر روم میں پڑی تھی، جس میں ڈاکٹر احمد کے نام پر لاکر کے نیچے خصوصی طور پر لائن ڈالی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر لاکرز بھی کاٹے گئے تھے، جس پر فیکٹری کے بینک ڈائریکٹرز نے پولیس کو بتایا ہے کہ ڈاکٹر احمد ان کے قریبی عزیز تھے، اور انہوں نے فیکٹری میں موجود بینک میں ایک لاکر کے لیے انہیں خصوصی درخواست کی تھی، جس پر انہوں نے اپنی ضمانت پر انہیں ایک لاکر دلوا دیا تھا، اور وہ اکثر اس لاکر کو آپریٹ کرنے خود آتے رہتے تھے،
اور ان کی کار فیکٹری کے گیٹ سے باہر کھڑی رہتی تھی۔ وہ خود سیدھے بینک جاتے اور لاکر کو آپریٹ کرنے کے بعد فوراً ہی واپس چلے جاتے تھے۔ اخبار کے مطابق واردات انتہائی منصوبہ بندی سے کی گئی تھی۔ بے ہوش دربانوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان دربانوں کو انتہائی جدید ترین گیس سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ ایک بے ہوش دربان نے ہوش میں آنے پر بتایا کہ وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ فیکٹری بند تھی کہ رات گئے فیکٹری کے گیٹ کے باہر سے 3 بار ہارن بجنے کی آواز سنائی دی تو گیٹ پر موجود دربان چھوٹا گیٹ کھول کر باہر چلا گیا۔ پھر اچانک انہوں نے کٹک کٹک کی آوازیں سنی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ باہر جانے والے دربان کو ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لاش کو بھی فیکٹری کے اندر پھینک دیا گیا۔ عمران نے 2-3 بار خبر پڑھی اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ تھانے کا فون نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کیے۔ تھانہ انڈسٹریل اسٹیٹ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک سخت اور کھردری سی آواز سنائی دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بولنے والا بولنے کے بجائے لٹھ مار رہا ہو۔ ایس پی اسپیشل برانچ راٹھور بول رہا ہوں، عمران نے بدلی ہوئی آواز اور لہجے میں کہا۔ اس نے واقعی اسپیشل برانچ کے ایس پی راٹھور کی آواز اور لہجے میں بات کی تھی کیونکہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ یس سر، میں مہر بول رہا ہوں سر، حکم فرمائیں سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لخت بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا تھا۔ ڈی ایس پی اسپیشل برانچ تھانے پہنچ رہا ہے، اس کا نام علی عمران ہے۔ تم نے اور تمہارے ایس ایچ او نے اس سے مکمل تعاون کرنا ہے کیونکہ اسپیشل برانچ ڈان کیمیکلز فیکٹری میں ہونے والی ڈکیتی کو خصوصی طور پر چیک کر رہی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ تمہارے تھانے کے عملے کی کوتاہی کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہوا۔ عمران نے جان بوجھ کر لمبی بات کرتے ہوئے کہا، یس سر، میرا مطلب ہے نو سر، ہمارے تھانے نے تو رات کو پورے ایریا میں باقاعدہ ناکہ بندی کر رکھی تھی سر، ہم تو ساری رات چوکنا رہے ہیں سر، محرر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ڈی ایس پی نے تمہارے اور تمہارے تھانے کے بارے میں درست رپورٹ کی تو ٹھیک ہے، ورنہ آئی جی صاحب نے پورے تھانے کو معطل کر دینا ہے اور ڈی ایس پی پہنچ رہا ہے، اس سے ہر طرح سے تعاون کیا جائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا گیا۔ سلیمان اسے ناشتہ دے کر خریداری کے لیے مارکیٹ گیا ہوا تھا، اس لیے عمران نے مخصوص انداز میں فلیٹ کو لاک کیا اور سیڑھیاں اتر کر وہ گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اسپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے انڈسٹریل اسٹیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ تھانے پہنچ گیا۔ اس نے کار تھانے کے گیٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ تھانے کے گیٹ کے باہر ایک مسلح سپاہی موجود تھا۔ ایس ایچ او صاحب ہیں، میرا تعلق پولیس سے ہے، عمران نے کہا تو سپاہی نے باقاعدہ اسے سلوٹ کیا۔ یس سر، آئیے سر، میں آپ کی کے استقبال کے لیے کھڑا تھا سر، سپاہی نے سلوٹ کرتے ہوئے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو عمران زیر لب مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک بھاری جسم اور باہر کو نکلی ہوئی توند کا مالک خرانٹ شکل والا ایس ایچ او موجود تھا۔ ڈی ایس پی اسپیشل برانچ، سپاہی نے اندر داخل ہوتے ہی کہا تو ایس ایچ او بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھا اور اس نے بھی باقاعدہ سلوٹ کیا، البتہ اس کے چہرے پر ہلکی سی حیرت موجود تھی۔ خوش آمدید سر، میرا خیال تھا کہ آپ یونیفارم میں ہوں گے سر، ایس ایچ او نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اسپیشل برانچ میں ڈیوٹی کے دوران یونیفارم استعمال نہیں کی جاتی، صرف پریڈ ٹائپ کے مواقع پر یونیفارم پہنی جاتی ہے، عمران نے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، تشریف رکھیں سر، کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ ایس ایچ او مزید بوکھلا گیا تھا۔ میں کتنی بار بتاؤں کہ میں ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی کے دوران نہ پیا جاتا ہے اور نہ ہی کھایا، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ یس سر، حکم سر، ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں سر، ایس ایچ او نے کہا۔ سب سے پہلے تو میرے ساتھ فیکٹری چلیے، میں موقع واردات کو خود دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، آئیے سر، ایس ایچ او نے کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کی گاڑی کے پیچھے اپنی کار چلاتا ہوا وہ ڈان کیمیکلز فیکٹری کے گیٹ پر پہنچ گیا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ وہاں کی تمام صورتحال کو نہ صرف اچھی طرح دیکھ چکا تھا بلکہ اس نے فیکٹری کے جنرل مینیجر سے بھی تفصیلی بات کی تھی۔ اس نے بھی وہی بات بتائی تھی جو اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ عمران ایس ایچ او کے ساتھ واپس تھانے میں آ گیا۔ ایس ایچ او صاحب، آپ کے محرر نے فون پر ایس پی اسپیشل برانچ کو بتایا تھا کہ آپ اور آپ کے عملے نے ساری رات علاقے میں ناکہ بندی کی ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ یس سر، ایس ایچ او نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر مجرم جو یقیناً کسی کار میں آئے تھے اس ناکہ بندی سے بچ کر کیسے فیکٹری پہنچ گئے؟
کیونکہ وہاں ایک کار کے ٹائروں کے نشانات موجود تھے۔ عمران نے کہا، جناب، انڈسٹریل اسٹیٹ کی سڑکیں بے حد طویل ہیں اور موڑ بے حد کم اور نئی بنی ہوئی ہیں، اس لیے لوگ اکثر رات کو لانگ ڈرائیو کے لیے ادھر آ جاتے ہیں۔ ہم صرف سرسری طور پر ان کو چیک کرتے ہیں۔ البتہ جس رات یہ واردات ہوئی ہے اس رات ایک کار میں ایک غیر ملکی جوڑا بھی آیا تھا۔ وہ اس ناکے سے گزرے تھے جہاں میں خود موجود تھا۔ ڈرائیور مقامی تھا اور ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ وہ صرف لانگ ڈرائیو کے لیے ادھر آیا ہے۔ پھر وہ کار واپس بھی چلی گئی۔ باقی تو سب کچھ نارمل ہی تھا، ایس ایچ او نے کہا، لیکن ایس ایچ او کے چہرے پر موجود تاثرات سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایس ایچ او نے بات گھما کر کی ہے۔ ان کے حلیے کیا تھے؟ عمران نے کہا تو ایس ایچ او نے غیر ملکی جوڑے کے حلیے بتا دیے۔ اس مقامی ڈرائیور کا حلیہ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا تو ایس ایچ او نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ بہرحال وہ پولیس کا آدمی تھا، اس لیے ایسے معاملات میں ان کی نظریں خاصی گہری ہوتی ہیں۔ اس کار کا رجسٹریشن نمبر، ماڈل اور کمپنی تو آپ نے نوٹ کی ہوگی؟ عمران نے کہا، جی ہاں، میرے ماتحت نے فوراً یہ سب کچھ نوٹ کیا تھا، میں منگواتا ہوں، ایس ایچ او نے کہا، اور پھر میز پر پڑی ہوئی ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی پر ہاتھ مارا تو ایک باوردی سپاہی نے اندر آ کر سلوٹ کیا۔ کرم دین سے کہو کہ گاڑیوں کے نمبر والی ڈائری سمیت یہاں آ جائے جلدی، ایس ایچ او نے کہا۔ یس سر، سپاہی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باوردی محرر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ کرم دین، جس کار میں غیر ملکی جوڑا تھا اس کار کا نمبر اور اس کی تفصیل صاحب کو بتاؤ، ایس ایچ او نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، محرر نے کہا اور ڈائری کھول کر تیزی سے اس کے ورق الٹانے شروع کیے۔ پھر ایک صفحے پر رک کر اس نے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ ڈائری مجھے دکھاؤ، عمران نے کہا۔ یس سر، محرر نے کہا اور کھلی ہوئی ڈائری اس نے عمران کے سامنے میز پر رکھ دی۔ عمران نے دیکھا کہ ایک اندراج کے سامنے غیر ملکی جوڑے کے الفاظ بھی درج تھے۔ یہ نمبر ہے جناب، احتیاطاً اس کے ساتھ غیر ملکی جوڑا بھی لکھا ہوا ہے۔ محرر نے اس اندراج پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، گڈ، تم واقعی عقل مند آدمی ہو، عمران نے کہا تو محرر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ عمران نے رجسٹریشن نمبر اور دوسری تفصیلات کو غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اٹھا لو ڈائری، عمران نے کہا۔ یس سر، محرر نے کہا اور پھر اس نے ڈائری اٹھا لی۔ اس مقامی ڈرائیور کو تم نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا؟ عمران نے محرر سے پوچھا۔ نو سر، محرر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں رپورٹ راٹھور صاحب کو دے دوں گا جس میں آپ کے تھانے کی کارکردگی کی تعریف کروں گا۔ آپ نے واقعی فرض شناسی کا مظاہرہ کیا ہے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو ایس ایچ او نے اٹھ کر باقاعدہ عمران کو سلوٹ کیا۔ محرر نے بھی سلوٹ کیا اور پھر وہ دونوں عمران کو تھانے کے گیٹ کے باہر کھڑی اس کی کار تک چھوڑنے آئے۔ عمران نے کار موڑی اور پھر واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے اس کے ذہن میں یہی تصویر بنی تھی کہ ڈاکٹر احمد یقیناً اس فیکٹری میں موجود بینک لاکر میں AW ریز کا فارمولہ رکھتا ہوگا، کیونکہ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ سے فیکٹری تک آنا اور پھر واپس جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہوگا۔ لیکن جو کچھ اس نے وہاں دیکھا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ جب حملہ آوروں نے لاکر کاٹ کر کھولا تو اس میں فارمولہ موجود نہیں تھا، ورنہ انہیں دوسرے لاکرز کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ فوراً واپس جانے کی کرتے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر فارمولہ کہاں گیا؟ لیکن اس نے فوری طور پر اس غیر ملکی جوڑے کو چیک کرنے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے انہی غیر ملکیوں نے ڈاکٹر احمد کو ہلاک کیا تھا اور اصل فارمولہ نہ ملنے پر انہیں دوبارہ آنا پڑا تھا، اور انہوں نے واقعی کام کیا تھا کہ انہیں اس فیکٹری میں موجود ڈاکٹر احمد کے لاکر کے بارے میں نہ صرف معلوم ہو گیا تھا بلکہ انہوں نے وہاں پہنچ کر کامیاب واردات بھی کر ڈالی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لوگ خاصے تیز جا رہے ہیں۔ عمران اب انڈسٹریل اسٹیٹ سے نکل کر شہر کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اس پر ٹائیگر کا نمبر پریس کیا اور پھر رابطے کا نمبر ملایا۔ چند لمحوں کے بعد سکرین پر ٹائیگر کا نام ڈسپلے ہوا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، تمہیں میں نے ڈاکٹر احمد کے ڈرائیور کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا، تم نے کوئی رپورٹ نہیں کی، کیوں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ باس، میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ اسے اس کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے اور میں اس کے قاتلوں کو ٹریس کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ حالانکہ جس محلے میں ڈرائیور رہتا تھا وہ انتہائی گنجان آباد محلہ ہے، وہاں اجنبی آدمی فوراً مارک ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ اس ڈرائیور کو تلاش کرتا ہوا ایک غیر ملکی جوڑا اس گنجان آباد محلے میں دیکھا گیا تھا۔ ٹائیگر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس غیر ملکی جوڑے کے حلیے تو معلوم کیے ہوں گے، عمران نے کہا۔ یس باس، دونوں یورپی تھے، ٹائیگر نے جواب دیا اور ساتھ ہی اس نے دونوں کے حلیے تفصیل سے دہرا دیے۔
یہ وہی حلیے تھے جو SHO نے بتائے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر ملکی جوڑا اس ڈرائیور سے ملا اور اس سے انہوں نے معلومات حاصل کی اور پھر واردات کر ڈالی۔ یہ تو خاصے تیز جا رہی ہیں، عمران نے کہا۔ کیا ہوا ہے باس؟ ٹائیگر نے چونک کر پوچھا تو عمران نے اسے اخبار میں خبر شائع ہونے سے لے کر موقع واردات چیک کرنے اور پولیس سے حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں بتا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باس کہ وہ فارمولا انہیں لاکر سے نہیں ملا؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ ہاں، اگر فارمولا انہیں مل جاتا تو وہ دوسرے لاکرز نہ کاٹتے، جبکہ انہیں فائل سے معلوم ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر احمد کے لاکر کا نمبر کیا ہے، عمران نے کہا۔ اس کار میں ڈرائیور کے بارے میں کیا تفصیل ہے باس، تاکہ میں اسے ٹریس کر سکوں؟ ٹائیگر نے پوچھا تو عمران نے اسے ڈرائیور کا حلیہ جو پولیس نے اسے بتایا تھا وہ بتا دیا۔ اصل مسئلہ انہیں ٹریس کرنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ فارمولا ٹریس کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر احمد کے اسسٹنٹ افضل نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو فارمولا لینے کے لیے جانے اور آنے میں 1 گھنٹہ صرف ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹہ اس فیکٹری میں موجود بینک لاکر سے فارمولا لانے میں لگتا تھا، لیکن اب ڈاکٹر احمد ہلاک ہو چکا ہے اور مجرموں کو فارمولا یہاں سے نہیں ملا تو پھر کہاں ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ باس، ہو سکتا ہے کہ انہیں فارمولا مل گیا ہو اور وہ فوراً ملک سے نکلنے کی کوشش کریں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تم اس ڈرائیور اور کار کو ٹریس کرو، ان سے ہی اس جوڑے کے بارے میں فوری معلومات ملیں گی، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا تو عمران نے آف کا بٹن پریس کر کے رابطہ ختم کر دیا اور پھر 30 پریس کر کے جب سکرین کے کونے میں 000 لکھا ہوا نظر آنے لگا تو اس نے دانش منزل کا نمبر پریس کر کے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ X2 چند لمحوں کے بعد مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں جناب، عمران نے اپنے مخصوص شگفتہ لہجے میں کہا۔ گو اس نے سیل فون کو 000 پر محفوظ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اوپن علاقے میں کار میں بیٹھا ہوا تھا اس لیے وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اخبار میں پڑھنے سے لے کر فیکٹری جانے اور پولیس سے معلومات حاصل کرنے اور پھر ٹائیگر سے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خاصے تیز جا رہی ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، میں ان دونوں کے حلیے تفصیل سے بتا دیتا ہوں، آپ ٹیم کو ان کی تلاش پر لگا دیں۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے حلیے تبدیل نہیں کیے ہوں گے، عمران نے کہا۔ تم 5 منٹ بعد جولیا کو فون کر کے اسے حلیہ بتا دینا، میں اسے احکامات دے دیتا ہوں، X2 نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے آف کا بٹن پریس کر دیا۔ کمال ہے پاکیزگی کا کہ غیر کا حلیہ سننا بھی گوارا نہیں، چلو مرد کا نہ صحیح تو خاتون کا تو سنا جا سکتا تھا، عمران نے سیل فون جیب میں ڈالتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ ظاہر ہے 10 منٹ میں وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ سکتا تھا، اس لیے یہاں 10 منٹ تک انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔